الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. سب مل کر پڑھیے الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. کون کہتا ہے کہ ولی سب مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے اصلی گھر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے اصلی گھر گئے. نہ شاہوں سے ملا نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان کا تیرے گھر سے ملا ہے. جس کو بھی ملا جتنا بھی ملا ہے، اس کو تو مقدر کا ملا ہے، اور آقا ہمیں تو مقدر بھی تیرے در سے ملا.
جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، حمد و صلات کے بعد نہایت واجب احترام بزرگان دین امت بہترین ملت کے رفیقوں، شمع رسالت کے پروانوں، بحمدی تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آج پیر طریقت رہبر شریعت زبدۃ العارفین قدرت الصالحین پیر سید عبدالحنان خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 38واں عرس مقدس کا انعقاد و اہتمام ہے۔ آج ان کے عرس مقدس منایا جا رہا ہے، بلکہ یوں کہہ دوں کہ برا نہ ہوگا کہ آج ان کی شادی کی گئی ہے۔ عرس کا معنی خوشی ہے، شادی ہے، اور اللہ والوں کی ہر سال نئی راتیں ہوتی ہیں، ہر سال نئی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کو بلندی رفعت مقام عطا فرماتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ عرس کا معنی شادی ہے۔ آج اس اللہ والے کی شادی ہے، سبحان اللہ، اور ہم باراتی بن کر کے آئے ہیں۔ شادی صرف اس کو نہیں کہتے کہ ظاہری دولہا دلہن ملے اور ان کی جناب اعلیٰ رسومات تو اس کو شادی کہتے ہیں، نہیں، بلکہ روحانی آج ان کی شادی ہے، اور یہ انتظار منتظر بن کر قیامنا کے لال کا انتظار کر رہے ہیں، پورے سال انتظار کرتے ہیں۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا دیدار کراتے ہیں، سرکار انہیں مالا مال فرماتے ہیں، ان کو فیض اور مل جایا کرتا ہے، پر اپنے معتقدین، اپنے مریدین، اپنے چاہنے والے، اپنے عقیدت مندوں کو اس فیض کو اور بانٹتے ہیں، اور سرکار انہیں دیتے رہتے ہیں، یہ تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ نہ سرکار کی دینے میں کچھ کمی ہے، نہ ان کے تقسیم کرنے میں کچھ کمی ہے۔ الحمدللہ جہاں اللہ والوں کے عرس مقدس ہوتے ہیں، جہاں ان کی درباریں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس علاقے کے 100 گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ جہاں ایک اللہ والے کی قبر ہو، وہاں اللہ تعالیٰ 100 گھروں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس لیے ان کے گناہوں کو اللہ نہیں دیکھتا، ان کے عیبوں کو نہیں دیکھتا، ان کی خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ والے کی اس ریاضتوں عبادتوں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ درگاہوں پر جایا کرو، ان کی درباروں میں جاؤ، ادب و احترام کو ملوث خاطر رکھو، نہ باوجود بلند ان کے سامنے بات کرو، نہ جناب اعلیٰ لوٹ پٹان حرکتیں کرو، نہ غیر شرعی حرکتیں کرو، کیونکہ اللہ والے جاگ بھی رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ، اور یہ عقیدہ کوئی کسی مدرسے میں، کوئی کمرے میں، کسی حجرے میں نہیں بنا ہے، بلکہ یہ عقیدہ یا مکے میں بنا ہے یا مدینے میں بنا ہے، اور اس عقیدے کو مہر یا مکے والے کی ہے یا مدینے والے کی ہے، اور بپانگ دنگی کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہوا عقیدہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ نئی باتیں نہیں ہے کہ جناب اللہ یوں نہیں ہے، مردوں ہیں، مردے ہیں، ان کی قبروں میں نہیں جایا کوئی، یہ پرانی ہو چکی ہیں، 250 سال اس کو گزر چکے ہیں، بس اب بہت پرانی ہو گئی۔ اب بچہ جانتا ہے کہ جس نے اللہ کے نام کو زندہ کر دیا، اللہ نے مرنے کے بعد اسے زندہ کر دیا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جناب اللہ والا کیسے زندہ ہوتا ہے، وہ کیسے مدد کرتا ہے، مدد تو اللہ ہی کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس محفل میں مختصر سی گفتگو میں یہ ثابت کر کے اٹھنا ہے کہ اللہ والا زندہ بھی ہے اور اللہ کی عطا سے وہ مدد بھی کیا کرتا ہے۔ بابا درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کرو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا سارے کہہ دو سبحان اللہ، میرا مالک
وہاں خبردار کیا جاتا ہے جان جان جانے کا خطرہ ہو یا مال جانے کا خطرہ ہو یا اولاد کے جانے کا خطرہ ہو، اے اللہ قرآن میں ہمیں خبردار کہہ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آگے فرماتا ہے بے شک، اے اللہ خبردار کیا پھر بے شک فرمایا، کیا وجہ؟ میرا رب فرماتا ہے لوگوں خبردار ہو جاؤ، جان جان جانے کا خطرہ ہو، مال جانے کا، اولاد جانے کا خطرہ ہو تو خبردار کیا جاتا ہے، لیکن میں قرآن میں اس لیے خبردار کہہ رہا ہوں اے لوگوں وہاں جان جائے چلی جائے گی یا ایمان چلا جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اگر شک کی گنجائش آ جائے، اگر شک و شبہ میں پڑ جاؤ، عقل کے گھوڑے دوڑانے لگ جاؤ تو اپنا ایمان گوا بیٹھو گے۔ میرا رب فرماتا سبحان اللہ، دونوں سارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ڈبلو تو بھی کہتے بابا بلند سبحان اللہ۔ میرا مالک و خالق فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، بے شک اے اللہ شک کیوں نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے جن کی میں زندگی بیان کرنے والا ہوں، جن کی عظمتیں بیان کرنے والا ہوں، جن کا مقام بیان کرنے والا ہوں، عام انسانوں سے اعلیٰ ہے۔ یا اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، ولی کی جمع اولیاء، ولی کی جمع کیا بولو؟ اولیاء، اولیاء، ولی کی جمع کیا ہے؟ اولیاء۔ اللہ فرماتا اولیاء اللہ، یہ جو میرے محبوب ہے، یہ جو میرے محبوب ہے، یہ جو میرے محب ہے، یہ میری پیاری جماعت ہے، ان کو جو میں نے عظمت عطا کی، ان کو جو طاقت عطا کی، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ، لا خوف تو کوئی خوف نہیں ہے۔ اے اللہ جو اللہ کے شرک و بدعت کی فتوائیں لگاتا ہے، وہ کبھی بیوی سے بھی ڈرتا ہے، کبھی علاقے والوں سے ڈرتا ہے، کبھی مقتدیوں سے ڈرتا ہے، لیکن قربان جائے اللہ والے کی عظمت و شان ہے، انہیں دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہے، آخرت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، لا خوف انہیں کوئی خوف نہیں ہے، علیہم نہ وہ آخرت میں ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ، دلے نہیں پڑھو نا کہتے ہو سبحان اللہ۔ میرا رب فرماتا آخرت میں یہ غمزدہ پریشان نہ ہوں گے، ہم جیسے آپ جیسے لوگ مارے مارے پھریں گے، لیکن اللہ والے جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھایا ہے، اللہ اس کے رسول کے سبق کو یاد کیا ہے، اس کے پیغام کو پہنچانے والے ہوئے، وہ تب بھی زندہ ہو گئے، قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہو گئے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کیوں خوف نہیں ہے؟ فرمایا جو سرکار کا غلام ہو جائے، سرکار کی غلامی کا توق پہلے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے خوف سے بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر آؤ ذرا غور کرو ولی جمع اولیاء کی، اور اولیاء کا جناب اللہ اولیاء کا معنی ولی ہے، اور ولی کا معنی محب ہے، ولی کا معنی محبوب ہے، ولی کا معنی اکرم ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولی کا معنی اکرم ہے، ولی کا معنی قریب ہے، ولی کا معنی اولا بالتصرف ہے۔ مبارک ہو سنیو دربار کی جھولی کھول کر کے بیٹھو، ولی کا معنی مددگار بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہم نہیں کہتے کسی بھی مقام میں فکر کے علامہ کے پاس چلے جاؤ، اسے کہو قرآن کی کردار نکالے، قرآن کی کردار جب نکالے گا ولی کی اس میں کردار میں پڑھ لیجئے کتنی معنی آتی ہے، 11 معنی نکلتی ہے، اور 11 معنی ولی کا معنی مددگار بھی لکھا ہے۔ سبحان اللہ، ولی کا معنی کیا ہے؟ مددگار، کیا ہے؟ مددگار، پھر بول دو، مددگار۔ دیکھو مشرک تو نہیں ہو گئے، بدعتی تو نہیں ہو گئے، گناہ تو نہیں ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ولی کا معنی مددگار کیوں؟ میرا مالک و خالق فرماتا ہے اے لوگوں، میں نے انہیں وہ درجہ عطا فرمایا، وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ اپنی ذات کو انہوں نے دنیا میں فنا کر دیا، مٹا دیا، مستغرق ہو گئے میری یاد میں،
تو میں نے انہیں زندہ تابندہ جاوید بنا دیا ہے۔ اور یہ دنیا میں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں رکھتے۔ ولی کا معنی مددگار یہ میں نہیں کہتا، بلکہ علامہ اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ولی کا معنی دستگیری بھی ہے، ولی کا معنی مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میں آپ کو منع کرتا ہوں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، اور میں ہی کہتا ہوں کہ جائز ہے، تو میری جب ایک بات کو مان سکتے ہو تو دوسرے کو بھی تو مان سکتے ہو۔ بولو دونوں باتوں کو مانو گے نا؟ چلو ایک کو چھوڑ دو، دونوں کو باتوں کو مانو گے تو آپ پلپلے ہو جاؤ گے، ڈبلی پالیسی والے ہو جاؤ گے، لیکن ایک کو چھوڑ کریں گے اچھے عقیدوں کو اٹھاؤ گے تو پھر میرے پکے سچے معتقد اور مقتدی بن جاؤ گے۔ لہذا علامہ اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ ولی کا معنی محب بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے، ولی کا معنی دستگیری کرنے والا بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اولیاء اللہ، یہ جو میرے محبوب دوست ہیں، یہ میرے جو دوست ہیں، میرے جو محب ہیں، ولی ایک چیز نہیں ہوتا بلکہ دو مقام پر فائد ہوتا ہے۔ ایک بندہ یا محب بن سکتا ہے کسی کا، یا کسی کا محبوب بن سکتا ہے۔ محبوب وہ جو محبت کرنے والا ہو، محبوب وہ جس سے محبت کی جائے۔ ولی پہلے اللہ سے محبت کرتا ہے، محب کہلاتا ہے، پھر وہ مقام مل جاتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ لا خوف انہیں کوئی خوف نہیں ہے، یا اللہ اگر غیروں کی مدد کریں تو انہیں خوف اگر نہ فرماتا نہیں، یا اللہ ہم مدد کے لیے پکارے، مدد کو بول سکتے یا نہیں؟ اللہ فرماتا لا خوف انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ان کو دنیا آخرت کے خوف سے بے نیاز کر دیا ہے۔ علیہم ولا ہم یحزنون، کیونکہ یہ آخرت میں غم زدہ پریشان نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ چلو اس کی دلیل میں بخاری شریف سن لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے جلد 2 میں موجود ہے، شرح مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ امام نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے قدسی یوں فرمائی، اور حدیث سے قدسی ایک بات یاد رکھنے کے، حدیث سے قدسی اس کو کہا جاتا ہے جس کا فرمانے والا اللہ ہو، روایت کرنے والا آمنہ کلام، سبحان اللہ۔ عرش کا خدا کہنے والا ہو، فرش کا مصطفیٰ بتانے والا ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو حدیث قدسی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی۔ اور یہ حدیث قدسی جو ہوتی ہے یہ متفقہ علیہ ہوتی ہے، اس میں کوئی 2 نمبری بات نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ حدیث قدسی میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ کہنے والا بھی سچا عرش کا خدا ہے، بتانے والا بھی سچا مدینے کا تاجدار ہے، تو دونوں سچے ہیں اور دونوں جھوٹ بول سکتے ہیں۔ بولو یار، دونوں جھوٹ بول سکتے ہیں نہیں۔ اس نے کہا وہ بھی سچا ہے، اس نے بیان کیا یہ بھی سچا ہے۔ حدیث قدسی کیا ذرا توجہ، میں نے دعویٰ تو کر دیا کہ مدد کر سکتے ہیں، اب آپ کہو کہ جی مولوی صاحب ہم نے تو سنا ہے آ کر کے گلیوں میں ہمیں کلمے پڑھاتے، کلمے پڑھو جیسے مسلمان نہیں تھے، پھر آ کر کہتے ہیں یہ مدد نہیں کر سکتے، یہ تو مردہ ہے۔ اب مولوی صاحب نے دعویٰ کر دیا یہ زندہ بھی ہے، مدد بھی کرتے ہیں، اب اتنا بڑا دعویٰ کیا، اس کے لیے دلیل بھی تو اتنی پختہ ہونی چاہیے۔ آؤ میں تمہیں دلیل سنا دیتا ہوں، پھر بابا نے بلند کیا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں ڈھیلی ڈالی نہیں، بابا نے بلند کیا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے میرا رب یوں فرماتا یتقرب الی عبدی بالنوافل فكنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبطش به۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا رب یوں فرماتا ہے اے لوگوں یتقرب الی عبدی، جب میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، بالنوافل عبادت کے ذریعے، سنوداریوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے میرا قرب خواہ حاصل کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل فكنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي، سرکار فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ پھر اس کے کان بن جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔
کیا بن جاتا ہے اللہ؟ بولو کیا بن جاتا ہے؟ اچھا اللہ کے کان ہے ایسا اوپر ایسے دوسری شریف پڑھی اللہم صلی اچھا اللہ کے کان ہیں بولو یار توجہ سے اللہ کے کان ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ کے پاؤں ہیں اللہ کے شولڈر ہیں بولو نا یار نہیں ہے اللہ ہر اعضاء سے پاک ہے اللہ کے ہاتھ نہیں اللہ کے کان نہیں اللہ کے پاؤں نہیں اللہ اعضاء سے بے نیاز ہے یہ جو اللہ کہتا فکم تو سمعہ الذی یسمع به بصرہ الذی اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جب اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے تو اللہ بن کیسے جاتا امام نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جب اللہ کا قرب خاص اسے مل جائے پہلے محبت کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش یہ کرتا ہے جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے دنیا کے امتحانوں میں پاس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے جب وہ اللہ کا محبوب بن جایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا کر کے اس کے کان بن جایا کرتا ہے اس کی آنکھیں بن جایا کرتا ہے اس کے ہاتھ اس کے پاؤں بن جاتا کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ آدم سے پاک ہے آؤ سرکار کی طرح دولت بردست دعا کرے آقا ہمیں سمجھائے اللہ کان کیسے بن جاتا ہے اللہ پاؤں کیسے بن جاتا ہے سرکار علیہ السلام فرماتے کان تو اس بندے کے ہوتے ہیں لیکن سننے کی سماعت کی طاقت رب العالمین کی بن جایا کرتی ہے سبحان اللہ کس کی بن جاتی ہے بولو اللہ کی کس کی بولو کس کی بن جاتی ہے اچھا اب اللہ کہاں تک نہیں سن سکتا بولو اللہ کہاں تک نہیں سن سکتا ہر جگہ سن سکتا ہے تحت سلام میں سن سکتا ہے بولو سن سکتا ہے عرش اولا میں سن سکتا ہے زمین میں سن سکتا ہے بغداد سے یہاں سن سکتا ہے بولو نا یار امریکہ میں سن سکتا ہے پاکستان میں سن سکتا ہے افغانستان اللہ تعالیٰ ہر جگہ سن سکتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ شرک ہے ان کو پکارو نہیں یہ کہیں نہیں سن سکتے اب بتاؤ میں سچا یا اللہ سچا اللہ کون سچا اللہ اچھا اللہ بھی سچا اچھا چلو اس بات کو بھی چھوڑو میں سچا یا رسول اللہ سچا امام نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے لوگوں کان اس کے ہوتے ہیں سننے کی سماعت اللہ رب العالمین کی ہو جایا کرتی ہے آنکھیں ان کی ہوتی ہیں دیکھنے کی بصارت اللہ کی ہو جاتی ہے پاؤں ان کے ہوتے چلنے کی طاقت اللہ کی ہو جاتی ہے ہاتھ ان کے ہوتے پکڑنے کی قوت اللہ رب العالمین کی ہو جاتی ہے پھر جو یوں کہے کہ جناب اللہ نہیں یہ نہیں کر سکتے مدد نہیں کر سکتے سن نہیں سکتے پہنچ نہیں سکتے دستگیری نہیں کر سکتے انہوں نے نبی کو سمجھا نہیں ہے اور وہ نبی کو کیسے سمجھ سکتے کیونکہ خدا کی سوا کوئی نہیں جانتا ہے سبحان اللہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم سمجھے نہیں ہو اب اللہ تعالیٰ جہاں تک سن سکتا ہے بندہ بھی اس کی عطا سے سن سکتا ہے سبحان اللہ امام نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان محشر کا ہوگا میں درود پڑھنے والوں کو چن چن کر کے جنت میں لے جاؤں گا اس لیے کہ جو جمعۃ مبارک میں مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے میں اس کا درود سن بھی دیا کرتا ہوں اس کا جواب بھی دیا کرتا ہوں سبحان اللہ اللہ ہر جگہ سن سکتا ہے اللہ ہر جگہ دیکھ سکتا ہے اللہ ہر جگہ پکڑ سکتا ہے اللہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے جب اللہ ہر جگہ یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ کی عطا سے اس کا بندہ بھی پہنچ سکتا ہے اس کے بندہ بھی دستگیری کر سکتا ہے ایک روایت دوسری روایت ترمذی میں موجود ہے مشکات المصابیح میں موجود ہے امام ترمذی نے اسے نقل کیا توجہ سے دو تین باتیں آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ سب کے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں جنہوں نے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ دنیا میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہنچائے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتیہ مدینہ ہے جنہوں نے روایتیں زیادہ کی ہیں اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ ہے اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے جب مقام ولایت کو حاصل کرتا ہے وہ تقوی والا ہوتا ہے پرہیزگار ہوتا ہے جب وہ اتنے قریب ہو جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں جب اتنا قریب ہو جائے اتنا
قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل جی یا رب جلیل جبریل جلدی جا میں فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کیا کرنے لگ جاتا ہے؟ بولو محبت. کیا کرنے لگ جاتا ہے؟ پہلے وہ محب ہوتا ہے نا کہ اللہ سے لو لگاتا ہے. جب اللہ کی لو لگ جاتی ہے، جب راستہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا کیا بن جاتا ہے؟ بولو محبوب بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کرنے والا ہو جا. اب وہ جناب اللہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. سرکار علیہ السلام فرماتے تم ینادا الى السماء. حضرت جبریل علیہ السلام اعلان کرتے آسمانوں میں ندا کرتے ہیں اے آسمانوں کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ بڑا بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اسے محبتیں کرنے والے ہو جاؤ. اب حضرت جبریل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی کر رہا ہے، اور اللہ کے تمام جتنے ملائکہ ہیں وہ جبریل علیہ السلام استاد الملائکہ ہیں. اپنے استاد کی آواز سن کر کے شاگرد سارے لبیک کہتے ہیں اور وہ اللہ کے ولی سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں. پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جب فرماتا جبریل کو، جبریل فرماتا فرشتوں سے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہاں اس نے میری رسی کو مضبوطی سے تھاما ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت زمین والوں میں اتار دیتا ہے. جب وہ اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیا کرتا ہے. وہ ہاتھ نہ اٹھائے، علم جناب اللہ ارادہ کرے فلاں کی حاجت کو پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رضا کے خاطر، اس کی عبادتوں کے خاطر اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے. پھر مخلوق کے خدا کے دل اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے کہ ان کو گزرے میں 38 سال گزر گئے، آج بھی ان کے در دولت میں آئے ان کا چرچا کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک وہ زندہ رہنے والے ہیں. دو دلیلیں یہ ہیں. اب آئیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی کیا اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ مدد کر سکتے ہیں. محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی گیلانی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے بغداد میں. توجہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں موجود ہیں، جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، لوگ آپ کے خطاب سے مستفید ہو رہے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا اے لوگو، اے میرے چاہنے والے، میرے معتقدو، میرے مریدو، میرا گھوڑا موجود ہے، زین کسی ہے، کانٹھی موجود ہے، گھوڑا موجود ہے، سواری تیار ہے. میرا مرید مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا عالم میں سے کہیں سے بھی مجھے پکارے، اگر میں اس کی مدد کو نہ پہنچوں تو مجھے غوث نہ کہنا، مجھے بولو نا یار غوث نہ کہنا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 اجلا اولیاء کرام موجود ہے، تمام ولیوں کی گردنوں پہ موجود ہے آپ کا قدم، اور اتنے بڑے ولیوں کے سردار نے جو دعویٰ کیا تو ایک کے دل میں تھوڑا ڈاماڈول عقیدہ ہونے لگا. جب بلبلا عقیدہ ہونے لگا تو کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا حضور آپ نے اعلان فرمایا میرا مرید مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا عالم میں سے کہیں سے مجھے مدد کے لیے پکارے، اگر اس کی مدد کو نہ پہنچو تو مجھے غوث نہ کہنا. حضور سمجھ میں نہیں آتا آپ کے لوگ آپ کے چاہنے والے دنیا میں موجود ہیں، اگر ساری دنیا کے حصوں سے پکارنے لگ جائے تو آپ کو ایک کیسے ان کی مدد کو پہنچے. آپ نے فرمایا سوال کرنے والے تو نے سوال اپنے ذہن کے مطابق کیا ہے، یاد رکھو اللہ نے جتنی کائنات بنائی ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے محبوب بندوں کے لیے 2.5 قدم کی دنیا بنائی ہے. سبحان اللہ. کتنے قدم کی بنائی ہے؟ یا رسول اللہ. کتنے قدم کی بولو. اچھا ایک اللہ کے ولی موجود تھے جگہ پر، مریدین ایسے بیٹھے، اللہ کے ولی یوں اٹھے، توجہ سے دیکھیں، یوں اٹھے اوپر آ جائیں،
جیسے جو اٹھے نا ایک قدم اٹھایا پھر رکھا پھر اٹھایا پھر رکھا. مریدوں نے دیکھا 3 مرتبہ میرے مرشد نے قدم اٹھایا ہے اور رکھا ہے. مرید تو وہ جو اپنے مرشد کی ادا کو دیکھے اسے چیک کرے اور اسے سوال کیا کہ حضور صدقے جاؤں آپ کی ادا آج سمجھ میں نہیں ہے. بیٹھے ہیں محفل میں اور آپ نے قدم اٹھایا, آپ نے فرمایا لوگوں میں نے سنا ہے. اب دیکھو اللہ کے ولی کیا فرماتے ہیں, اب فرماتے لوگوں میں نے سنا ہے کہ یہ جتنی دنیا ہے کائنات ہے اللہ نے اس سرزمین کو اللہ والوں کے لیے 2.5 قدم بنائی ہے. میں قدم اٹھاتا رکھ دیتا, اٹھاتا رکھ دیتا, اٹھاتا رکھ دیتا. اس لیے میں قدم اٹھاتا کہ اللہ نے وہ مجھے مقام عطا فرمایا ہے. میں قدم ایک اٹھاتا اللہ کی زمین پیچھے ہو جاتی, میرا قدم آگے ہو جایا کرتا. سبحان اللہ. تو اس مقام تک پہنچو. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بات ارشاد آپ نے فرمایا سوال کرنے والے ذرا یاد کرو اللہ نے جتنی کائنات بنائی ہے, اس کائنات میں جتنے شہر بنائے, اس میں جتنے صوبے بنائے, اس میں جتنے ضلع بنائے, اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے. یہ کائنات میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے انسان اپنے ہاتھ میں رائی کا دانہ دیکھ رہا ہے یا سرسوں کا دانہ دیکھ رہا ہے. تو جو کائنات کو اس طرح دیکھ سکتا ہے تو اس بندے کی مدد کرنے بھی کون سکتا ہے. اب مددگار کا معنی اچھا اب دیکھو حاجی صاحب ہے داڑھی والے, اگر کہیں چلے جائیں خریداری کرنے اور ان کو کوئی جانتا ہو نہیں, حاج بابو الدین صاحب ہے, اگر ان کے یہ چلے جائیں اور کوئی فروٹ لینا کوئی چیز لینی ہو تو کیا کہیں گے, ارے مولوی صاحب آپ سے کیا زیادہ لینا, بس ٹھیک ہے دے دینا جو دینا. یہ کہیں گے بھائی ڈھیڑی رکھیے, تو اس لیے مولانا صاحب کہیں گے. حاجی عبد الغنی صاحب چلے جائیں, بولے حاجی صاحب مولوی صاحب آپ سے کیا, اب ان کو کیا کہیں گے مولوی صاحب. اچھا میں چلا گیا, میں آیا اپنے وسیع صاحب نے مجھے کہا علامہ مولانا, مجھے بھی مولانا کہا, انہیں بھی مولانا کہا, جس نے داڑھی رکھی اسے مولانا. تو مولانا بندہ بن سکتا ہے یا نہیں, تو بولو یار. اچھا آج کل کا کانسیپٹ ہمارا ذہن ہے کہ جس نے داڑھی رکھی وہی مولانا. چلو ٹھیک ہے, اب بندہ اپنے آپ کو مولانا کہہ رہا ہے. کسی بھی مکاتب فکر کے علامہ کے بعد جاؤ, بھائی آپ کے آگے کیا لگتا ہے, وہ کہتا ہے میرے نام سے پہلے لگتا ہے علامہ مولانا محمد فلاں فلاں یا فلاں فلاں احمد, ایسے نام رکھ دیا. اب اس کو مولانا کہا گیا. اصل میں دیکھیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تو بتا مولانا تیری ذات ہے یا بندے کی ذات ہے. یہ جو کہے نا داتا اللہ ہے, خواجہ اللہ ہے, دستگیری کرنے والا اللہ ہے, بندہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تو بے شک کر سکتا ہے, اللہ اپنی ذات سے کر سکتا ہے, بندہ رب کی عطا سے کر سکتا ہے. سورہ بقرہ کی آخری آیت اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. انت آنکھیں میں کیا کام تھا, سارے کہہ دو انت. میں نے کہا یا اللہ ہر مقام میں فکر والا اپنے آپ کو مولانا کہتا پھرتا ہے. ہم نے تو سنا تصویر تو ہے, داتا تو ہے, خواجہ تو ہے, مدد کرنے والا تیری ذات ہے. ہم جناب یا اللہ مددگار تیرے نیک بندے کو کہے تو شرک کے پھرے آ جائے, بدعتوں کے پھرے لگ جاتے ہیں. اے اللہ بتا اب تو مولانا میں بن سکتا ہوں یا تیری ذات ہے. اللہ فرماتا ہے لوگوں مولانا تو بس میری ذات ہے. مولانا کس کی ذات ہے, اللہ کی. اب جو بھی اپنے آپ کو مولانا کہ کیا وہ مشرک ہو گیا, یہ ہونا بھائی. پتا چلا کہ مولانا کے معنی مددگار, اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے مدد کرنے والا ہے. یہ مولوی صاحب اللہ کی عطا سے دین میں تمہاری مدد کرنے والا ہے. مولانا کا معنی کیا ہے, کہ مولانا کا معنی مولا کا معنی ولی کا, تینوں کے ایک ہی معنی ہے. تینوں کا معنی محب ہے, تینوں کا معنی محبوب ہے, تینوں کا معنی دوست بھی ہے, تینوں کا معنی مددگار کرنے والا ہے.
جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے مدد کرتا ہے تو مولانا بھی اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے، مولا علی بھی اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے، اور اللہ کا ولی بھی اللہ کی عطا سے مدد کر سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کسی بھی مکان میں فکر سے پوچھو کہ بھائی آپ کون ہو، تو وہ اپنے آپ کو زیادہ تر مسلمان نہیں کہے گا، وہ کہے گا میں ہوں مومن۔ کون ہے؟ اچھا ہم کیا ہیں؟ مومن۔ کیا ہے بولو؟ مومن۔ اچھا کیا سارے کیا ہے؟ مومن۔ اچھا سورہ حشر کی آخری آیتوں میں اللہ شاہ فرماتا ہوں اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن السلام اللہ یہاں کہہ رہا ہے مومن تو میں ہوں۔ مومن کون ہے بولو؟ مومن کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے لوگوں مومن میری صفت ہے، مومن میں ہوں، یا ہر کوئی کہتا پھر نہ میں بھی مومن ہوں۔ وہ جو شرک و بدعت کا قائل ہے وہ بھی کہتا میں تے مومن ہوں، جو صحابہ کو برا بھلا کہنا کہتا میں مومن ہوں، جو جناب اللہ شرک کہنے والا وہ بھی مومن ہے۔ اے اللہ بتا تو صحیح تو بھی مومن ہے؟ اللہ فرماتا ہاں لوگوں میں اپنی ذات سے مومن ہوں، تم میری عطا سے مومن ہو۔ اللہ سمیع ہے سننے والا، بندہ بھی سمیع ہے سننے والا، اللہ بصیر ہے دیکھنے والا، بندہ بھی بصیر ہے دیکھنے والا، اللہ بھی پہنچ سکتا ہے بندہ بھی پہنچ سکتا ہے، اللہ اپنی ذات سے سمیع و بصیر ہے، بندہ اس کی عطا سے سمیع و بصیر ہے۔ تو پتا چلا جناب اللہ کے نیک برگزیدہ بندے مدد کیا کرتے، کیونکہ اللہ نے انہیں داتا بنایا، خواجہ بنایا ہے۔ اب بھی اگر سمجھ میں آیا تو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اس لیے کہا جاتا کہ وہ سچے ہیں۔ صدیق کا معنی سچ بولنے والا، سچا۔ یہ جو سرکار نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا اور کسی کو نہیں دیا، معاذ اللہ کفر کفر نکل کفر باشد۔ کیا دوسرے صحابہ جھوٹ بولا کرتے؟ بولو جس کو اللہ تعالیٰ داتا بنا دے، جس کو خواجہ بنائے، جس کو دستگیر بنائے، جس کو مدد والا بنا دی، اللہ کی عطا ہے، اس میں جلنے کی بات تو نہیں ہے بھائی۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہی اس کی مہربانی ہے کہ مجھے اتنی عزت دیتی ہے، ورنہ میں تو لائق نہ تھا، لیکن اللہ کی کرم نوازی اللہ جسے عطا کر دے۔ اب مجھے کوئی اللہ جناب اللہ کہتا میرے جی یہ مولانا نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ نے مجھے دیا میں تو ظاہر ہوں نا۔ تو اللہ نے جس کو جو مقام دیا یہ اس کی مہربانی ہے کہ آمنہ کے لال کے صدقے اسے عطا فرمایا۔ چلو اس بات کو دیکھو، حضرت ابو بکر کے لیے سرکار نے فرمایا یہ صدیق کے سچ بولنے والا، سچا ہے۔ تو معاذ اللہ کیا دوسرے جھوٹ بولنے والے تھے؟ بولو۔ حضرت عمر کے لیے کہتے عادل بیریا، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، اور کسی صحابی کو یہ لقب نہیں ملا۔ تو معاذ اللہ کیا دوسرے بے انصاف سے انصاف نہیں کرتے تھے؟ وہ بھی انصاف کرنے، لیکن سرکار نے انہیں مقصود یہ لقب عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کے لیے کہا جاتا ہے کہ عثمان حیا کا پتلا ہے، شرم و حیا کا پتلا ہے۔ تو معاذ اللہ کیا دوسرے صحابہ کے اندر حیا نہ تھی؟ خود سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ عرب کی ایک گواری لڑکی سے بڑھ کر کے حیا والا آمنہ کے لال کو ہم نے دیکھا ہے۔ سرکار کے اندر اتنی حیا موجود تھی۔ تو حضرت عثمان غنی کو سرکار نے کہا دوسرے صحابوں میں حیا نہ تھی؟ سرکار نے شیر خدا یعنی اللہ کا شیر حضرت علی کو جو قرار فرمایا ہے، کیا دوسرے اللہ کے شیر نہ تھے؟ سرکار نے تو یہ بھی فرمایا میرے سارے صحابہ اللہ کے شیر ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں۔ پتا چلا جسے سرکار نواز دے وہ صدیق ہی کہلائے گا، وہ جسے سرکار عادل کہے وہ عادل کہلائے گا، کسی جناب اللہ حیا والا کہے وہ حیا والا کہلائے گا، جسے شیر خدا کہے وہ شیر خدا کہلائے گا، جسے اللہ داتا بنائے وہ داتا کہلائے گا، جسے خواجہ بنائے وہ خواجہ کہلائے گا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے، اپنی ذات سے مدد کرنے والا ہے۔ بندہ اگر مدد کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے مدد کرنے والا ہے۔
بس اب چند باتیں ہیں اس کو سماعت فرمائے، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر ذکر ہوگا جو صلاۃ و سلام ہوگا۔ ہم جو قبروں پر جاتے ہیں، جا کر اسے سجدہ ٹیکتے ہیں، اپنے سر جھکاتے ہیں، اسے طرح طرح کی غیر شرعی حرکتوں سے ہم باز نہیں آتے اور کرتے بھی ہیں۔ اس سے دوسرا کوئی سبق دوسرا حاصل کر لیتا ہے، کہتے ہیں دیکھو یہ سجدہ کر رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبروں کے آگے تعظیماً جھکنا اور سجدہ کرنا مکروہ حرام لکھا ہے اور ناجائز قرار دیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اس کا طواف کرنے والا بھی حرام کام کر رہا ہے۔ بلکہ یوں فرمایا علامہ شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ جب کسی اللہ والے کے دربار میں جاؤ تو اس طرح دور ہو کر کے بیٹھ جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ جس طرح اس کی زندگی میں ادب کر کے دور ہو کے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ والا جب زندہ ہوتا ہے تو مدد اس کی اللہ نے اس کو ایک باؤنڈری دی ہوتی ہے، ایک جگہ دی ہوتی ہے، یہاں تک تیری مدد پہنچ سکتی ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے، دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، قبر میں اتر جاتا ہے تو اللہ محدود اس کے لیے جگہ ہوتی ہے جہاں وہ اللہ والا چاہتا ہے بندے کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے محدث اعظم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے مرنے کے بعد وہ متوجہ اللہ ہوتا ہے، مخلوق سے ناطہ ختم ہو جاتا ہے، بس جو بھی بندہ اسے مدد کے لیے پکارتا ہے وہ اس کی مدد کے لیے آیا بھی کرتے ہیں، اس کی مدد بھی کر جایا کرتے ہیں۔ اور اللہ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں میرے نیک بندے ہیں، صالحین بندے ہیں، میرے نبی ہیں، رسول ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، یہ میری ادا سے تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ تو پتا چلا روحانی مدد یہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لو، ہم اہل سنت والجماعت کا ایسے کھانگ بیڑ یاد رکھیں، وہ کھانگ بیڑ جو دیمک کی طرح اسلام کو چاٹ رہے ہیں، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیوں کے لیے، ایسے بزرگوں کے لیے فرمایا کہ ہوا پر چلتا ہوں، توجہ سے ہوا پر چلتا ہوں، آگ یا پانی پر چلتا ہوں، ہوا پر پرواز کرتا ہوں۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت کے بال باق کا بھی باہر ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، فضرب نعلین، اٹھاؤ جوتا اس کے منہ پہ مارو، وہ شیطان ہو سکتا ہے میری اولاد ولی ہو سکتا نہیں ہے۔ اور جیسے آج کل کیا دیکھا ہوگا سخیت اللہ شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں پہلے جایا کرتے سیڑھیاں، جو سیڑھیاں تھی پہلے، اب تو نقشہ چینج ہو گیا، یہ سیدھی سیڑھیاں درگاہ پر نکلتی تھی، تو یہاں پر بڑے بابائیں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کتیاں والی سرکار ہے، کوئی ڈنڈے والا بابا، کوئی جھنڈے والا بابا، کوئی کھانگ پیڑ ہے۔ تو ایک بات یاد رکھو، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت کا ایسے ولیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ ایسے اللہ والوں سے واسطہ ہے جو خود بھی شریعت کے پابند ہے اور اپنے معتقدین کو شریعت کی پابندی سکھاتے ہیں، خود بھی نمازیں پڑھتے ہیں، مریدوں کو بھی نمازیں پڑھاتے ہیں، خود بھی جناب اللہ مقام اور بلندی پر پہنچے ہیں، اپنے مریدوں کو بھی نظروں سے بلندی مقام تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کا ولی ہے سودان دل دریا سمندر ڈوبے کون دلا دیا جانے سبحان اللہ۔ وچ بیڑے تے وچ جھیڑے تے وچ وچ بہانے دل دے اندر او تمبو آگر تانے سبحان اللہ۔ سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے بیٹا بغداد میں ہو، بیٹا عراق کی سرزمین پر ہو، بیٹا جناب اجمیر میں ہو، نگاہ کیمیا کر دے
تو دھوبی کے دھلے ہوئے کپڑے میں میل رہ سکتا ہے، اللہ والا کیمیا والی نظر کر دے تو مرید کے دل کا زنگ ہرگز نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے اللہ والا وہ ہے جو خود بھی دل پاک کرنے والا ہو، اپنے مریدوں کی نظر سے دل پاک کرنے والا ہو۔ ایسے اللہ کے ولیوں سے ہمیں اہل سنت والجماعت کا واسطہ ہے۔ الحمدللہ ہم ایسوں کے چاہنے والے بھی ہیں، ایسوں کی مدد مانگنے والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی عطا سے مقام پہنچایا کر دیا ہے، اللہ نے انہیں اپنی عطا سے مقام دیا ہے، رفعتیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوبوں کو پھیر دیتا ہے۔ کون جانتا تھا یہ کون ہے؟ کون انہیں جانتا تھا؟ لیکن اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائی، ہمارے دلوں میں ہلکا کیا ہے، ہم ان کے دربار سے آ گئے ہیں۔ لوگ مستفید ہوتے رہتے ہیں اور قیامت تک اسی طرح ان آستانوں سے ہوتے رہیں گے۔ ہم ایسے اللہ والوں کے چاہنے والے ہیں جو عبادت گزار ہیں، ریاضت گزارنے والے ہیں، مریدوں کی زمین دولت جیبوں پر نظر نہ ہو۔ جس اللہ والے کی تمہارے دل پہ نظر پڑ جائے سمجھ جاؤ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اللہ کے ولی اب کوئی کیسے پتا چلے یہ اللہ کا ولی ہے؟ نہ جانے کتنوں نے دکانیں لگا رکھی، کون ہے اللہ کا ولی پتا نہیں چلتا اصل کون ہے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الذین اذا ذکر اللہ، میں تمہیں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، وہ جھوٹا نہیں بلکہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اور ایسے کئی اللہ والوں کو دیکھا ہے جنہیں دیکھ کر کے اللہ والا یاد آ جایا کرتا ہے۔ آپ مثال لے لیں علامہ شاہ امام احمد نورانی صدیق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جایا کرتے یہ ایک جھوٹے لڑکا نہیں بلکہ سچے کا چہرہ ہے۔ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے ذکر کی طلب پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، اللہ یاد آ جائے، بے ساختہ زبان سے نکل جائے، اسی کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ اور اللہ ایک اور مقام پر فرماتا ہے الذین اذا ذکر اللہ، کہ اللہ دیکھ کر کے اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ اور دوسری یہ نشانی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مخلوق خدا سو جایا کرتی ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جو راتوں کے پہروں میں کھڑے ہو کر کے وہ سجدے اور قیام میں اپنی راتوں کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں جنہوں نے سجدوں سے اللہ کی مسلوں کو سجا رکھا ہے، اللہ کی مسجدوں کو آباد کر رکھا ہے، قرآن کریم کی تلاوتیں کیا کرتا ہے۔ تو بزرگوں کی درگاہوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مالا چڑھا دو، جناب اللہ چادر پوشیاں کر دو، ان کو غسل کرا دو، ان کا عرس ہو گیا تو بس یہی ہمارے اللہ والے نے سکھایا، نہیں، بلکہ جس طرح یہ زندگی گزارتے اللہ کی ذکر فکر میں گزارتے اسی طرح گزارو تو تم متقد ہو، تم چاہنے والے ہو گئے، تمہیں اللہ والے کا فیض بھی ملے گا۔ جس طرح یہ قرآن پڑھتے پڑھ کر دکھاؤ، جس طرح نمازیں پڑھتے پڑھ کر دکھاؤ، جس طرح صبر کرتے اس طرح کر کے دکھاؤ، خدا کی قسم ان کا فیض تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے ملے۔ لہذا اللہ والوں کی دربار اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قبروں پر جانا کیوں شرک ہے؟ میرے کو ایک شخص نے آ کر مجھ سے سوال کیا مولوی صاحب قبروں پر جانا شرک ہے؟ میں نے ہنس کر کہا میں نے کمال ہے قبروں پر جانا شرک ہے تو قبر کے اندر جانا کیا ہے؟ اندر نہیں جائے گا؟ اچھا باہر جانا شرک ہے اندر جانا شرک نہیں؟ میں نے کہا کون سی عقلیں آگے کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو؟ قبروں پر جانا کوئی شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہوتا تو سرکار ہمیں شرک کی تعلیم نہیں دیتے۔ شہدائے احد بخاری مسلم میں موجود ہے، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر ہر سال جایا کرتے تھے اور سرکار دعا نہیں کرتے تھے۔ مجھے کہا وہاں تو سرکار دعا نہیں کرتے، میں نے کہا یہ کمال ہے۔ اب ایک بندہ جو فون کر رہا ہے وہ منسٹر وقت کا فون کر رہا، اس کے فون کی یہ حیثیت ہے کہ سننے والا ایک دم کھڑا ہو جائے جی سر بھائی اس کو نوکری دیں، جی سر کب دے دیں گے، کہیں نہ کہیں کر کے اگر وہ خود منسٹر چل کر آ جائے، بولو یار وہ خود چل کر آ جائے، اس کے فون کی ضرورت ہوگی، بھارت کی ضرورت ہوگی، صرف اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سمجھ جائے گا عیسائی کا بندہ ٹھیک ہے صحیح نوکری دے دینی ہے۔ تو میں نے کہا کہ عقل کے مارو ذرا سوچو سرکار دعا کیوں کریں گے؟ جب اس کی کمر پہ آمنہ کا لال چلا آیا تو اس کی مفرت میں کوئی نشانی باقی نہیں رہی، اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ سرکار آئے، سرکار دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے کیونکہ دعا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب دعا کی جاتی ہے گنہگاروں کے لیے، جس کی قبروں پہ تو کھڑا ہو گیا وہ تو جنتی گنہگار ہے ہی نہیں۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر بعض علماء نے معاذ اللہ لکھا ہے کہ والدہ ماجدہ مشرکات تھی، کافر تھی، معاذ اللہ۔ اچھا بھائی کیوں تھی؟ وہ کہا دین حنیف میں تھی، انہوں نے سرکار کا کلمہ نہیں پڑھا، مشرک تھی۔
معذلہ کافرہ تھی. سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور پر گئے. حضرت اما عائشہ صدیقہ اس کی روایت فرماتی ہیں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے پہلے میرے ساتھ اپنی سواری پر موجود تھے کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا صدق یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں, فدا کبھی و امی یا رسول اللہ, میرے باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ مجھے میری ماں یاد آ گئی. حضرت اما عائشہ فرماتی مفتی مدینہ سرکار اپنی جناب اللہ چلے ہیں, مجھے وہاں پر چھوڑا, آپ چلے گئے قبر پر اور قبر پر جا کر کے رونے لگے. وہاں سے جیسے لوٹے تو سرکار مسکراتے ہوئے تشریف لائے. کیا کیا سرکار نے؟ میں نے سوال کیا آقا میری بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ گئے تو ہلتے ہوئے گئے, آئے تو مسکراتے ہوئے آئے, کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ میں گیا تو اپنی ماں کی قبر پر, لیکن اللہ نے اسے بخش دیا ہے, اسے قبر سے زندہ کیا. میں نے اس کو کلمہ پڑھایا, کلمہ پڑھ کر چلی گئی. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے, اللہ نے منع فرما دیا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, کہا دیکھا مسلمان ہوتے اللہ دعا کے لیے منع نہ کرتا, لیکن سرکار کو اللہ نے منع کر دیا. میں نے کہا اس لیے دعا کے لیے منع نہیں کیا کہ مشرک تھی, اس لیے منع کیا محبوبہ دعا کی جاتی ہے گنہگاروں کے لیے, تیری ماں تو گنہگار ہے ہی نہیں. تو محبوب تیری عبادت کافی ہے کہ تو آ جائے اسے میں جہنم میں ڈال دوں, یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی. تو پتہ چلا کہ سرکار نے کئی لوگوں کا جنازہ پڑھایا, سرکار نے دعا نہیں مانگی. تو آج کل کے بھی ایسے جنازہ اٹھا لے بھاگو دوڑو قبرستان پہنچاؤ. میں نے کہا سرکار نے نہ مانگی, سرکار نے جنازہ پڑھا دیا, یہ پرچی بہت ہے, اس کے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے دعاؤں کی تو ہمیں ضرورت ہے, جو مر گیا اسے ضرورت ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ آمنہ کے لال جسم تو شام کے سکتے, اس کی بھی مغفرت ہونا, ہماری بھی مغفرت ہونا. تو سرکار نے جیسا کیا ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا. سرکار پر 6 نمازیں فرض دی. کتنی؟ 6. کتنی؟ 6. اچھا نمازیں کتنی فرض نصیب؟ 5. کتنی؟ 5. سرکار پر کتنی تھی؟ 6. چلو جو کہنا نبی میرے جیسا اس سے پوچھ لو, سرکار پر 6 فرض تھی. سرکار تہجد بھی فرض پڑا کرتے, سرکار کے اوپر تہجد فرض تھی. تو کسی امتی, کسی علامہ فہامہ, کسی تابعی صحابی غوث کتب کے اوپر تہجد فرض تھی. اللہ نے یہ فرق بتا دیا کہ امتی ہو رہے, نبی ہو رہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ قرآن بھی نہیں تھا. قرآن سرکار میں دور میں نہیں تھا نا ایسا, یہ جو کتاب کی صورت میں قرآن ہے سرکار کے دور میں نہ تھا. پھر اس کو چومنا بھی بدعت ہو گیا, اس کو کیونکہ سرکار کے بعد ایجاد ہوا تو وہ چیز بدعت ہے. سرکار کے دور میں تو دین مکمل ہو گیا. اب کیسے ہم جناب اللہ یہ 30-40 اور سے تم نے کی ہے, سرکار کے دور میں نہ تھا. میں نے کہا چلو اسے بدعت حسنہ اچھی بدعت کہہ لیجیے, اگر یہ نہیں تو قرآن کو اٹھانا بھی بدعت ہے, قرآن اس کو پڑھنا بھی بدعت ہے, اس کو چومنا بھی بدعت ہے, اس کا ادب کرنا بھی بدعت ہے. کیونکہ سرکار کے دور میں نہ قرآن کتاب کی صورت میں تھا, نہ اس طرح چوما چاہتا, نہ اسی طرح ادب کیا جاتا, نہ اسے سینوں سے لگایا جاتا, نہ جردانوں میں چڑھایا جاتا. پتا چلا یہ بھی بدعت ہے. پکی مسجدوں میں نمازیں نہیں ہوتی تو کیا جناب یہاں فیصل مسجد میں نماز پڑھنا بدعت ہے؟ نہیں, یہ بدعت اچھی بدعت ہے. مائکوں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے لیکن ہم پڑھتے ہیں تو کیا یہ بدعت ہے؟ ایسی بدعتیں جائز ہے, اس میں اسلام میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. وہ بدعت گناہ ہے, وہ بدعت سیاح ہے جس کا کرنا حرام ہے. وہ کون سی جس سے اسلام میں رد و بدل پیدا ہوتا ہو, اسلام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہو. اس مبارک سے کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوتا, لوگوں کے دل میں یہ جستجو پیدا ہو جاتی ہے. اس اللہ والے نے عبادتیں کرتے یہ مقام پایا ہے, ہم بھی اللہ کی عبادتیں کرتے اللہ کے محبوب بن جاتے. اس لیے اللہ ان اولیاء اللہ, اللہ خبردار ہو جاؤ, ان بے شک اولیاء اللہ میرے جو محبوب ہے, میرے جو دوست بندے ہیں, لا خوف انہیں کوئی خوف نہیں, علیہم نہ وہ آخرت میں, ولا هم يحزنون ہم زدہ پریشان نہ ہوں گے. تم ان کے ساتھ لگ جاؤ, انشاءاللہ تم بھی پریشان ہو, ہم زدہ نہیں ہوگے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی شان سے موت ایمان سے نصیب فرمائے, ہمیں صحیح معنی میں اللہ والے کو سمجھنے, ان کی زندگی پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.